اب اس 5 آیت میں تمام مسلمانوں کو، ایک امت کو ایک پیغام دیا ہے کہ تم اپنے زندگی کے اندر اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو سب سے پہلے دین کی تعلیم دو۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں اس حدیث کے ضمن میں، اس آیت کے تفسیر میں، کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم شروع سے ہی دینا شروع کر دیا، دین کی تعلیم آپ نے نہیں دی، تو دنیاوی تعلیم اس کے اوپر حرام ہو گیا۔ یعنی کہ وہ پہلے اس کے اوپر ضروری یہ تھا کہ وہ دین کی تعلیم حاصل کرتا، پھر اس کے بعد جو ہے دنیا کی تعلیم حاصل کرتا، تب صحیح ہوتا۔ اس لیے کہ اتنا علم ہمیں اور آپ کو، ہر مسلمان مرد عاقل جو ہے، جتنے بھی جو ہے عاقل ہیں، عقل والے ہیں، سب لوگوں پر اتنا علم جو ہے فرض ضرور ہے کہ جتنا اس کو جو ہے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ حرام ہے اور یہ چیزیں کیا ہیں، حلال ہیں، اس کو اتنا معلوم ہو جائے کہ یہ میری امی ہے، ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے، یہ میرے ابو ہیں، ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے، ان کی کس طرح سے عزت کرنی ہے، یہ میرے دادا ہیں، ان کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے، یہ میری دادی ہے، ان کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے، یہ میری بیوی ہے، ان کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے اس کا علم جو ہے ہمیں ہونا بہت ضروری ہے۔ اور یہ چیزیں آپ اپنے بچوں کو جو ہے مدرسے کے اندر ڈال سکتے ہیں۔ تو ہمارا مقصد آج کا جو ٹاپک اسی پر ہے کہ ابھی جو ہے دینی مدارس، تمام کے تمام مدارس کھل چکے ہیں، چاہے دارالعلوم دیوبند ہو، دارالعلوم ندوۃ العلماء ہو، دارالعلوم مظاہر علوم سہارنپور ہو، اور جتنے بھی مدارس ہیں سب کے سب مدرسے جو ہیں کھل رہے ہیں۔ اور آپ سب سے ہم یہی گزارش کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اللہ کے واسطے آپ اپنے خاندان سے، اپنی فیملی سے، اپنے گھر سے ایک ایک بچہ کو جو ہے عالم دین ضرور بنائیں، حافظ قرآن ضرور بنائیں۔ ہو سکتا ہو کہ یہی بچہ کل قیامت کے دن آپ سب لوگوں کو، پورے فیملی کے، پورے خاندان کے لوگوں کو جو ہے لے کے جانے کا ایک ذریعہ بن جائے جنت کے اندر۔ اس لیے کہ ہم کسی ایک اعمال پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھیں، یعنی ہم تو نمازی ہیں، ہم تو ہو سکتا ہو کہ جنت کے اندر چلے جائیں۔ نہیں، یہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ اعمال قبول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ ہمیں کوئی خبر نہیں ہے کہ ہم جمعہ کی نماز ابھی ادا کریں گے، نہ جانے یہ نماز قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، نہ جانے دل کے اندر حسد ہے، کینہ کپٹ ہے، کئی سالوں سے، کئی دنوں سے بھائی سے بات نہیں کر رہے ہیں، کئی لوگوں کی زمین لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کئی لوگوں سے جو ہے بدتمیزی سے پیش آ رہے ہیں، کئی لوگوں کو گالی دیے ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ یہ ہمارا اعمال قبول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ ہم کسی بھی اعمال پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھیں، جتنا ہو سکے نیکیاں کرتے رہیں، اور ان میں سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ اپنے بندوں کے، یعنی جو دنیا کے اندر رہ رہے ہیں، آپس میں جو زندگی گزار رہے ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ جو زندگی گزار رہے ہیں، اس میں یہ سب سے اہم یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس کا بھی علم جو ہے بہت ضروری ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو 5 وقت کی نماز کی پابندی کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم جنت کے اندر جائیں گے۔ یہ اللہ ہی کو معلوم ہے، اللہ رحم کرے گا تو چلے جائیں گے، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ تو پھر جو ہے جتنے لوگوں کو ہم نے دنیا کے اندر تکلیف پہنچایا تھا، جتنے لوگوں کو ہم نے گالیاں دی تھی، سارے کے سارے لوگ آئیں گے، ہمارے نیکی لے کے چلے جائیں گے، اور ہم خالی رہ جائیں گے۔ تو ہم کسی ایک اعمال پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھیں۔ میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کے اندر جو ہے، اب یہ چیز یہ دیکھیے کہ جس قوم میں اور جس معاشرے میں اور ہمارے جتنے بھی ہم لوگ امت مسلمہ ہیں، اس پر جو ہے سب سے پہلی جو قرآن پاک کی جو آیت نازل ہوئی وہ علم کے تعلق سے ہے، لیکن وہی قوم جو ہے علم کے معاملے میں بہت پیچھے ہو گیا ہے۔ اس لیے کسی کہنے والوں نے کہا ہے کہ جب مسلمان اپنی بیٹی کی شادیوں میں خوب پیسہ خرچ کرنے سے اپنے آپ کو فخر سمجھتا ہو، اپنے آپ کو سمجھتا کرے، واہ لوگ ہماری تعریف کریں گے، لوگ ہماری واہواہی کریں گے، واہ فلاں کی شادی ہوئی تھی، فلاں شخص جو اپنی بیٹی کی شادی کی تھی کیا پیسہ خرچ کیا تھا، ہم پیسے میں آگ لگا دیا تھا، ہے کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ پیسے میں آگ لگا دینا۔
تو یہ اگر جس قوم کے اندر، جس لوگوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر یہ چیز آ گئی کہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادی میں خوب پیسہ خرچ کرنا، اپنے آپ کو مالداری سمجھے، اپنے آپ پہ فخر کرے، تو وہ قوم بہت جلدی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو آپ سب لوگ دیکھ بھی رہے ہیں اور آپ سب لوگ مشاہدہ بھی کر رہے ہیں، اور ہم نے بھی دیکھا ہے کہ لوگ کتنے غریب ہیں۔ علم کے معاملے میں کہتا ہے کہ پیسے ہی نہیں ہیں، چاہے دنیا کی تعلیم ہو یا دینی تعلیم ہو، دونوں معاملے میں کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ دینی تعلیم میں مدارس کے اندر تو بہت ساری سہولتیں ہیں۔ کچھ مدرسے ایسے ہیں جہاں یتیم بچے رہتے ہیں، کم پیسے میں اچھا خاصا جو ہے تعلیم حاصل کر لیتا ہے۔ رزق دینے والا اللہ ہے بھائی۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرے کہ اللہ نے دینی مدارس میں اتنی سہولتیں رکھی ہیں، لیکن اس کے باوجود تعلیم کے معاملے میں ہمارا بچہ، ہمارے معاشرے کے نوجوان اتنا پیچھے رہ گیا ہے کہ پیسے ہی نہیں ہیں۔ اور اس سے زیادہ اہم یہ بات یہ ہے کہ یہ جو موبائل ہے، اس موبائل نے نوجوانوں کو اتنا برباد کر دیا ہے کہ مت پوچھیے کہ اس کو یہ نہیں معلوم کہ سامنے ہمارے ابو کھڑے ہیں، ان کے سامنے موبائل چلا رہے ہیں۔ ذرا سے بھی جو ادب تہذیب جو ختم ہو چکا ہے۔ یہ کیسے ہوا کہ شارٹ ویڈیو دیکھتا ہے، سیریل دیکھتا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اس کے دل کے اندر جو ہمت پیدا ہوتی ہے، اب باپ کے سامنے بدتمیزی کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ موبائل نے بہت تباہ و برباد کر دیا ہے نوجوانوں کو۔ اور آج کل کے ماں باپ اتنی محبت میں آ گئے ہیں بیٹا کے کہ جو ہے بیٹا نے ایک مرتبہ مانگا، ہاں ٹھیک ہے دے دیے۔